أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يريد به توبيخ الكفر وتبكيتهم اس کے ذریعے جو ہے وہ کافروں کو توبیخ اور ان کو خاموش کرانا مقصود ہے۔ جب کہا اللہ رب العزت نے اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کے دو معبود بنا لو۔ ومن دون اللہ صفت للہین، الہین کی صفت ہے اللہ کے علاوہ، ثابتین من دون اللہ او صلۃ اتخذونی، یا من دون اللہ جو ہے وہ اتخذونی کا صلہ سے متعلق ہے۔ ومعنی دون کا معنی اما المغایرہ، یا تو مغایرت ہے کہ اللہ کا غیر، فیکون فی تنبیہ، اس میں تنبیہ اس بات پر ہے کہ ان عبادت اللہ مع عبادت غیرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ اللہ کے غیر کی عبادت کے ساتھ، کلا عبادہ کلا عبادت ایسے جیسے کہ عبادت ہی نہیں ہے۔ فمن عبدہ مع عبادتہما کأنہ عبدہما ولم یعبدہ، تو جس نے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی اور ساتھ جو ہے وہ ان دو کی عبادت کی، عیسیٰ اور ان کی ماں کی، تو گویا کہ اس نے ان دونوں ہی کی عبادت کی اور اللہ کی عبادت نہیں کی۔ اول قصور، یا یہ قصور کے معنی میں ہے، کمی کے معنی میں۔ فإنهم لم يعتقدوا أنهما مستقلان، اس لیے کہ وہ یہ اعتقاد نہیں رکھتے تھے کہ یہ دونوں مستقل خدا ہیں، باستحقاق العبادت، عبادت کے استحقاق میں۔ وإنما زعموا أن عبادتهما توسل، کہ ان دونوں کی عبادت جو ہے یہ وسیلہ ہے الی عبادت اللہ عز وجل، اللہ کی عبادت پہنچانے کے لیے، لہذا اس سے ذرا کم درجے کی ہے۔ وکان وکیل اتخذونی و امی الہین متوسلین بنا الی اللہ تعالیٰ، کہ تم نے یہ کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، توسل پکڑتے ہوئے ہمارے ذریعے اللہ تک۔ قال سبحانک، کہنے لگے آپ پاک ہیں، ای انزہو کا تنزیہن، میں آپ کو پاک سمجھتا ہوں، ایسا پاک کہ ان یکون لک شریکا، اس بات سے کہ آپ کے لیے کوئی شریک ہو، میں اس سے آپ کو پاک کرتا ہوں۔ ما یکون لی ان اقول، میرے لیے نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں، لیس لی بحق، جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، ما ینبغی لی، مجھے مناسب نہیں کہ میں ایسی بات کہوں، اقول قولا لا یحق لی ان اقولہ، کہ مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں وہ بات کروں۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے تو فقد علمتہ، تو یقیناً آپ جانتے ہیں اسے۔ تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں ان باتوں کو جو میرے نفس میں ہیں، میرے دل میں ہیں، پوشیدہ ہیں۔ ولا اعلم ما فی نفسک، اور جو آپ کے ہاں پوشیدہ ہیں ان کو میں نہیں جانتا۔ ای تعلم ما اخفیہ فی نفسی، جن کو میں اپنے نفس میں چھپاتا ہوں آپ انہیں جانتے ہیں۔ کما تعلم ما اعلنہ، جیسا کہ آپ ان کو جانتے ہیں جنہیں میں اعلانیہ کرتا ہوں۔ ولا اعلم ما تخفیہ من معلوماتک، اور میں نہیں جانتا جنہیں آپ اپنی معلومات میں سے چھپاتے ہیں۔ وقولہ فی نفسک للمشاکلۃ، یہاں پر جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے نفس کا اس بات کیا کہ میں اپنے نفس میں چھپاتا ہوں، تو اس کی مشاکلتاً جو ہے اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ولا اعلم ما فی نفسک کہہ دیا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے لیے اس طرح کا نفس ثابت ہے۔ وکیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ المراد بنفس الذات، نفس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ انک انت علام الغیوب، تقریر الجملتین باعتبار منطوقہ ومفہومہ۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یہ جو دو جملے ہیں انک انت علام الغیوب سے، ان دو جملوں کی تقریر ہے، ان دو جملوں کو پکا کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، منطوق کے اعتبار سے بھی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی۔
اوپر بھی علم اور غیب کی بات ہے، یہاں بھی علم اور غیب کی بات ہے، یہ منطوق ہو گیا، اور مفہوم بھی یہی ہے کہ آپ ہی جو ہے وہ سب باتیں جانتے ہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب، وما علینا الا البلاغ۔
ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے انہیں نہیں کہی کوئی بات مگر وہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا. تصریح بنفی المستفہم عنہ، جو بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھی گئی اس کی نفی کی تصریح ہے. یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ تو اس کی نفی ہے کہ نہیں میں نے نہیں کہا ایسی بات. اس کی نفی کی تصریح ہے بعد تقدیم ما یدل علیہ، بعد اس کے کہ ما یدل علیہ کی اس پر تقدیم کی، یعنی اس سے پہلے نفی کی تصریح سے پہلے وہ عبارت لائے جو اس نفی پر دلالت کر رہی تھی، اور وہ تھی ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ. اس کے اندر بھی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میں نے ان کو نہیں کہا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ. ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی اور جو میرا رب ہے اور میرے جو میرا بھی پالنے والا ہے تمہارا ہی پالنے والا ہے. میں نے تو نہیں، آپ نے جس بات کا حکم دیا میں نے یہی بات کہی اور کوئی بات نہیں کی. عطف و بیان، یہ عطف و بیان ہے للضمیر فی بہی، بہی ضمیر کا عطف بیان ہے. کس بات کا حکم دیا؟ آپ نے حکم یہ دیا تھا ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت. آپ نے اپنی عبادت کا حکم دیا تھا، میں نے انہیں یہی بات بتائی. او بدل منہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، بہی کی ہو ضمیر سے یا تو بدل ہے. ولیس من شرط البدل جواز طرح المبدل مطلقا لیلزم منه بقاء الموصول بلا راجع او خبر مضمر او مفعوله مثل هو او آنی. ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہو ضمیر سے ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم جو یہ بدل ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بدل کے لوازم میں سے یہ ہے کہ بدل کو مبدل منہ کے مقام پہ رکھنا جائز ہونا چاہیے، اور یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر آپ جو ہے عبد اللہ کو ہا ضمیر کی بہی کی ہو ضمیر پہ رکھتے ہیں تو معنی یہ بنے گا ما امرتنی بان اعبد اللہ، پھر یہ معنی بنے گا ما قلت لهم الا ما امرتنی بان اعبد اللہ، مگر جس کا آپ نے مجھے حکم دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا پروردگار ہے اور تمہارا پروردگار ہے. یہ ترکیب جو ہے ناویوں کے یہاں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جملہ جو ہے وہ صلہ بنتا ہے ما موصولہ کا، لیکن ضمیر عائد سے جو ہے وہ خالی ہے. ایسی کوئی ضمیر نہیں ہے اس میں ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم میں جو ما کی طرف لوٹے. جواب یہ ہے کہ بدل کی شرط یہ ہے کہ وہ مقصود بالنسبت ہوتا ہے. بدل کے لیے کہ وہ مقصود بالنسبت ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ مطبوع کی جو ہے وہ جگہ پہ اس کو رکھنا ضروری مطلقاً جو ہے وہ جائز ہو، بلکہ مقصود بالنسبت ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر یہ مقصود بالنسبت ہے. ولیس من شرط البدل جواز طرح المبدل مطلقا، اور لیس من شرط بدل کی شرط یہ نہیں ہے کہ مبدل مطلق مبدل کی طرح المبدل مطلقاً مبدل کو جی ہٹا دینا، لیلزم منہ بقاء الموصول، تاکہ اس سے جو ہے وہ لازم آ جائے موصول کا بغیر راجع کے ہونا. ایسی بات نہیں ہے. یا خبر مضمر ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یہ ان اعبدوا اللہ جو ہے یہ محل رفع میں ہو اور مبتدا معذوف کی خبر ہو جو اور موصول کی طرف راجع ہو، اور تقدیری عبارت بنے گی ہوا ان اعبدوا اللہ. اور یہ بھی احتمال ہے او مفعولہ، یا یہ محل نصب میں ہو اس بات پر کہ فعل معذوف کا مفعول ہو. جس کے ذریعے مامور بھی کی تفسیر کی گئی ہو، اور تقدیری بر بنے گی کہ آنی بذالک المامور بھی ان اعبدوا اللہ.
او خبر مضمر، یا یہ مضمر کی خبر ہے، مبتدا محذوف کی خبر ہے، حالت رفع میں ہوگا یا حالت نصب میں ہو تو مفعول ہوگا مثل ہوا، ہوا مبتدا اور آنی یہ مفعول کے لیے لائے. ولا يجوز ابداله مما امرتنی به، مما کہتے کہ ما امرتنی به سے یہ بدل، اس کا بدل بنانا جائز نہیں ہے. فإن المصدر لا يكون مفعول القول. ما امرتنی به میں جو ما موصولہ ہے اس کو بدل بنانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت جو ہے وہ معنی بنے گا ما قلت لهم الا ان اعبدوا اللہ، میں نے انہیں صرف یہی کہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو. ای ما قلت لهم الا عبادته والعبادہ لا تقال، معنی یہ کہ میں نے انہیں صرف عبادت کی بات کی، اور عبادت تو تقال نہیں کی جاتی، اس لیے کہ مقول جو ہے وہ نہیں ہوتا مگر جملہ ہے، ایسا جملہ جسے قول کے ساتھ حکایت کیا جائے، تو لہذا سے بھی یہ بدل نہیں بن سکتا. ما امرتنی کے اندر ما سے نہیں بن سکتا، اس لیے کہ مصدر لا یکون مفعول القول، قول کا مفعول نہیں ہوتا. ولا ان تکون ان مفسرہ، اور ایسے بھی نہیں کہ ان مفسرہ ہو، لأن الامر مسند الی اللہ تعالی، امر جو اللہ کی طرف لوٹایا گیا ہے. وهو لا یقول، اور اللہ جو ہے یہ نہیں کہتا کہ اعبد اللہ ربی و ربکم، اللہ تو یہ نہیں کہتا کہ اعبد اللہ ربی، اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے، اللہ تو یہ نہیں کہتا کہ اللہ میرا رب ہے. والقول لا یفسر، قول کی تفسیر نہیں ہوتی، بل الجملہ تحکی بعدہ، بلکہ جملہ جس کے بعد حکایت کرتا ہے، الا ان یؤول القول، مگر قول کو امر کے ساتھ تعویل کی جائے. فکان، تو ہو کہ ما امرتہم الا مثل ما امرتنی، میں نے حکم نہیں دیا مگر جیسا کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان کے اندر رہا. ای رقیبا، نگران رہا ان پر. امنعهم ان یقولوا ذلک، میں انہیں روکنے والا تھا کہ اس بات کے کہنے سے، ویعتقدوه، اور اس کے اعتقاد کرنے سے کہ اس کا اعتقاد کریں. او مشاہدا لاحوالهم من کفر و ایمان، یا شہیدن کا معنی یہ ہے کہ میں ان کے کفر اور ایمان کے افعال کو دیکھ رہا تھا، تو اس وقت تو مجھے پتہ تھا، لیکن میرے آنے کا انہوں نے کیا کیا اس کا مجھے کوئی علم بھی نہیں ہے. فلما توفیتنی بالرفع الی السماء، بس جب آپ نے مجھے پورا اٹھا لیا، یعنی آسمان کی طرف اٹھا کر، لقولہ انی متوفیک ورافعک، متوفیتا کا معنی آپ نے کیسے کر دیا جی کہ آسمان کی طرف اٹھانا، تو کہا اللہ کے اس قول انی متوفیک ورافعک کی وجہ سے. والتوفی اخذ الشیء وافیا، توفہ کہتے ہیں کسی چیز کو پورا لینا. والموت نوع منہ، موت اسی کی ایک نوع ہے. موت کے اندر جو جسم دنیا میں رہتا ہے، روح جو ہے علیین جیسے جن کی طرف لے جائی جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ اوپر اٹھایا گیا، جسم مال روح، تو پورا آپ کو جو اٹھایا گیا. قال تعالی اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها كنت انت الرقیب علیہم، تو پھر اس وقت جو ہے وہ آپ ان پر رقیب تھے، نگران تھے. المراقب لحوالہم، ان کے حوال کی جو ہے وہ نگرانی کرنے والے پھر آپ تھے، میں تو نہیں تھا وہاں پر. فتمنع من اردت عصمته من القول به بالارشاد الى الدلائل والتنبیہ علیہا بارسال الرسل، تو پھر آپ بھی جو ہے انہیں منع کر سکتے تھے جو ارادہ کرتا آپ کی عصمت کا، اس کے ساتھ قول کر کے، دلائل کی طرف رہنمائی کر کے، اور ان پر تنبیہ کر کے، رسولوں کو بھیج کر، وانزال الآیات، اور آیتیں اتار کر. وانت علی کل شیء شہید مطلع علیہ مراقب لہ، آپ ہر چیز پر مطلع ہیں اور آپ ہر چیز کے نگران ہیں. ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ انہیں سزا دیتے ہیں تو وہ آپ کے بندے ہیں. ای ان تعذبہم فانک تعذب عبادک، اگر آپ انہیں سزا دیتے ہیں
تو آپ اپنے غلاموں کو سزا دیں گے، اپنے بندوں کو سزا دیں گے جس کا آپ پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. ولا اعتراض علی المالک المطلق فیما یفعل بملکہ، اور مالک مطلق پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا جب وہ اپنی ملک کے اندر کوئی کام کرتا ہے، اپنی ملک کے اندر جب وہ کچھ کرتا ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، آپ پہ کوئی اعتراض نہیں. اور پھر تنبیہ علی انہ مستحق ذالک، اس بات کی طرف بھی تنبیہ ہے کہ وہ اس بات کے مستحق ہیں، لأنہم عبادک، اس لیے کہ اللہ وہ تیرے بندے ہیں، وقد عبدوا غیرک، اور انہوں نے کسی اور کی عبادت کی، لہذا اب وہ سزا کے مستحق ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ انہیں جو ہے وہ معاف کر دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. فَلَا عِجْزَ، آپ کی طرح عاجزی نہیں آپ کو، ولا استکباح، اور کوئی یہ بری بات بھی نہیں کہ آپ کو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا آپ نے کیوں معاف کر دیا. فَإِنَّكَ الْقَادِرُ الْقَوِيُّ عَلَى الثَّوَابِ، آپ قادر ہیں اور ثواب دینے پہ قوی ہیں. وَالْعِقَابِ، اور عقاب پر بھی آپ قوی ہیں. الَّذِي لَا يُثِيبُ وَلَا يُعَاقِبُ إِلَّا عَنْ حِكْمَةٍ وَثَوَابٍ، آپ وہ ذات ہیں کہ جو نہ کسی کو بدلہ دیتا ہے نہ کسی کو سزا دیتا ہے مگر حکمت اور ثواب سے. آپ کا جو ہے وہ جزا اور سزا دونوں حکمت سے پر ہوتے ہیں اور درست ہوتے ہیں، یہ دونوں فیصلے. فإن المغفرة مستحسنة لكل مجرم، مغفرت تو ہر ایک کے لیے اچھی ہوتی ہے. فإن عذبت، اگر فإن عذبت، اگر تو جو ہے وہ انہیں عذاب دے گا، فعدل، وإن غفرت ففضل، اگر آپ انہیں عذاب دیں گے تو یہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، کیونکہ وہ اس بات کے مستحق ہیں سزا کے. اور اگر اے اللہ آپ انہیں معاف کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے خالص فضل ہوگا. وعدم غفران الشرک مقتضى الوعید فلا امتناع فيه لذاته لیمتنع التردید والتعلیق. عدم غفران شرک، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ جی عدم غفران شرک یہ ہے کہ اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کرتا، تو یہ وعید کا تقاضا ہے. وعید یہ ہے کہ اس وعید میں یہ ہے کہ جی اللہ پاک جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا مشرکین کو. یہ لیکن فلا امتناع فی لذات ہی اس میں کوئی امتناع نہیں ہے، یعنی یہ ناممکن نہیں ہے. ہاں اللہ کی عادت یہ ہے کہ وہ معاف نہیں کرتا، لیکن اگر اللہ اپنی عادت کے برخلاف کر دے اور اللہ جو ہے وہ معاف کر دے اپنے فضل سے، تو یہ فی ذات ہی ناممکن بھی نہیں ہے. لیمتنع التردید والتعلیق بین قال، تاکہ جو ہے وہ تردید اور تعلیق جو ہے وہ اللہ کے اس کو قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ بھی ہے کہ آج سچوں کو ان کی سچائی جو ہے وہ نفع دے گی. تو اگر مجرم سچ بول کے اپنا گناہ قبول کر لیتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے، تو اس میں کوئی امتناع نہیں ہے. وقرأ نافع یوم بالنسب علی انہ ظرف لقال، نافع نے جو ہے وہ اس کو کالا کا ظرف بنایا ہے. قال اللہ، قال اللہ، اللہ کہیں گے ھذا یوم ینفع، وخبر ھذا محذوف، ھذا کی خبر محذوف ہے. یہ ظرف لغو ہے کالا کے لیے، اور ھذا کی خبر ظرف کی دلالت کی بنا پر محذوف ہے. گویا کہ یہ کہا قال اللہ لعیسیٰ، اللہ عیسیٰ سے کہیں گے وقت انتفاع صادقین بصدقین، ھذا جزاء صدقک فی الدنیا حیث لم تکن لهم فی الدنیا الا ما امرت به وما يحق لك ان تقول ويحتمل ان يكون قوله يوم ينفع منصوبا. اور دوسرا یہ کہ او ظرف مستقر، یا ظرف مستقر ہے، وقع خبرا، یہ خبر واقع ہوا ہے، اور معنی بنے گا ھذا الذی مر من کلام عیسیٰ واقع یوم ینفع، واقع یوم ینفع، تو یہ ظرف مستقر ہوگا. وقیل انہ خبر، یہ بھی کہا گیا یہ خبر ہے، ولیکن بنی علی الفتح، یہ مبنی علی الفتح ہے، لاضافتہ الی الفعل، فعل کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے. ولیس بصحیح، یہ بات صحیح نہیں ہے، لأن المضاف الیہ مورب، اس لیے کہ مضاف الیہ مورب ہوتا ہے. یا جو مضاف الیہ
یوم ینفع آگے جو مضاف الیہ فعل وہ معرب ہے. والمراد بالصدق الصدق فی الدنیا، سچائی سے مراد جو ہے وہ دنیا کے اندر سچائی. فإن النافع ما كان حالت تکلیف، نافع وہ ہوتا ہے کہ عبادت جو حالت تکلیف کے اندر ہو، مکلف ہونے کے اندر ہو. آخرت میں تو آدمی مکلف نہیں ہوتا. لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک الفوز العظیم، یہ رضامندی جانبین سے بہت بڑی کامیابی ہے. بیان نفع کا بیان ہے کہ وہ نفع کون سا ہوگا سچوں کو. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وما فیہن، آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. وهو على كل شيء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تنبیہ علی کذب النصارى وفساد عوامهم في المسیح وامه وفساد دعواهم. کہتے ہیں کہ یہ جو تنبیہ ہے عیسائیوں کے جھوٹ پر اور حضرت مسیح اور ان کی والدہ کے بارے میں جو ان کا دعویٰ ہے ان کے جھوٹ ہونے پر یہاں پر تنبیہ ہے کہ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُلْ مَنْ فِيهِنَّ، یہاں پر یہ بتا دیے کہ جو کچھ اللہ کا ہے اللہ ہی کا ہے. یہ عیسیٰ بھی اللہ کے، مریم بھی اللہ کی، سب کچھ اللہ کا. تو اور پھر جو ہے شرک تو تب ہو کہ جب اللہ محتاج ہو کسی اور کو اپنی ضرورت کے لیے محتاج وہ کرے، یا اللہ کا بیٹا تب بنایا جائے اللہ کہ جب اس کو ضرورت ہو. تو سب کچھ ہے ہی اسی کا، وہ محتاج نہیں ہے. لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ سراسر جو ہے وہ باطل بات ہے، غلط بات ہے. وَإِنَّمَا لَمْ يَكُلْ وَمَنْ فِيهِنَّ، ما فِيهِنَّ کا من فِيهِنَّ نہیں کا تغلیباً للعقلاء. کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ما فی ہن کہا، من فی ہن نہیں کہا، وکلا کو غلبہ دیتے ہوئے من فی ہن نہیں کہا، یعنی بلکہ ما کہا. تو وکال ما فی ہن اتباعا لہم غیر اولی العقل فی غایت القصور عن معنی الربوبیت والنزول عن رتبۃ المعبودیت واہانۃ لہم. اتباعا لہم غیر اولی العقل، ما فی ہن کہا کہ جو عیسائی ہیں یا جو بھی ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے ساتھ شریک خدا ہیں، تو ان کو جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے تابع کرنے کے لیے فی غایت القصور عن معنی ربوبیت، ربوبیت کے معنی میں غایت قصور پیدا کرنے کے لیے کہ یہ جو جن کو آپ خدا مان رہے ہو نا، یہ عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ایک وقت تھا کہ یہ ذوی العقول بھی نہیں تھے، یعنی اپنی ابتدائی پیدائش میں اور اپنی ابتدائی زندگی کے اندر وہ عقل نہیں ہوتی جو بڑا ہے کہ ہوتی ہے. تو یہ ربوبیت کا معنی ان میں کہاں سے آ گیا؟ والنزول عن رتبۃ المعبودیت، اور معبودیت کے رتبے سے ان کو نیچے ہٹانے کے لیے. وہ اہانۃ لہم، اور ان عیسائیوں کی اہانت کے لیے، اور وہ تنبیہ علی المجانسہ المنافیہ للالوہیہ، اور اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ مجانست جو ہے یہ الوہیت کے منافی ہے کہ آپ ایک جنس کے لوگ ہو، تو اللہ تو جنس نہیں ہے. وَلِأَنَّمَا يُطْلَقُ مُتَنَاوِلًا لِلْأَجْنَاسِ كُلِّهَا، اور اس وجہ سے کہ ما جو ہے یہ بولا جاتا ہے تمام اجناس کو شامل، جس پر اطلاق اس کو ہوتا ہے تو تمام اجناس کو شامل ہوتا ہے. فَأَوْلَى بِإِرَادَةِ الْعُمُومِ، عموم کے ارادے میں یہ اولا ہے
تو ما ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ المائدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جس نے جو ہے سورہ مائدہ پڑھی، اوتیا من الاجر 10 حسنات، اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، ومحی عنہ 10 سیئات، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، ورفع له 10 درجات، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے، بعدد کل یہودی و نصرانی، ہر یہودی و نصرانی کی عدد کے ساتھ، یہ تنفس فی الدنیا، جو دنیا کے اندر جو ہے وہ سانس لیتا ہے اور جو دنیا میں زندہ رہتا ہے، تو اس کا بہت بڑا اجر ہے. یہاں پر سورہ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. یہاں پر جو ہے وہ ما فی ان کہا، من فی ان نہیں کہا. ما فی ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ تمام اجناس کو شامل ہے، وکلاء کو بھی اور غیر وکلاء کو بھی، لیکن وکلاء کو اس طرح شامل ہے کہ غیر وکلاء کو وکلاء پر تغلیب دیتے ہوئے، غلبہ دیتے ہوئے. ما کے اندر گویا کہ غیر وکلاء کو وکلاء پر غلبہ ہوتا ہے، اور من جو ہے اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ ذوی العقول کے ساتھ خاص ہوتا ہے. لیکن اگر یہاں پر من لایا جاتا اور اس سے ذوی العقول کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عموم کی وجہ سے غیر ذوی العقول بھی مراد لیے جاتے، تو اس صورت کے اندر ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر جو ہے وہ غلبہ حاصل ہوتا. لیکن یہ کلام، یہ جو مقام ہے، یہ مقام یہودیوں کے جھوٹ کو ظاہر کرنا ہے اور ان کے باطل دعوے کو، گمان کو باطل قرار دینا ہے. تو یہ تقاضا یہ کرتا تھا کہ وکلاء کو ان کے غیر کے ساتھ ملایا جائے اور غیر وکلاء کو ان پر ترجیح دی جائے اور غیر وکلاء کو ان پر تغلبی دی جائے. تو یہ ما کی صورت میں ممکن تھا، من کی صورت میں اس کا عکس ہوتا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں اور ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں وکلاء میں سے، وہ اللہ کی ملک میں اور اللہ کی قدرت کے تحت ہیں، تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ان جوامد کے ساتھ اور ان غیر ذوی العقول کے ساتھ داخل ہو جائیں جو الوہیت کے معنی سے اور معبودیت کے مرتبے سے جو ہے وہ بہت دور ہیں، تاکہ یہ جھوٹ بولنے والے جو عیسائی ہیں ان کی اہانت ہو اور اس بات پر تنبیہ ہو کہ یہ جو ہیں آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ عیسیٰ اور ان کی ماں ہیں یا ان کو خدا بنانے والے عیسائی ہیں، یہ سارے کے سارے جوامد کی جنس میں سے ہیں اور ان بہائم کی جنس میں سے ہیں جو علم و عقل سے پیدل ہیں، تاکہ ان تمام کا اللہ کا شریک ہونا الوہیت کے اندر اور معبودیت کے اندر جو ہے وہ محال ہو جائے. اس لیے کلمہ ماں کو ترجیح دی گئی اور اسے جو ہے وہ تمام اجناس پر اس طریقے سے غلبہ دیا، اس طریقے سے اس کو لایا گیا کہ غیر وکلاء کو ذوی العقول پر ترجیح دی گئی اس مقام کے تقاضے کی وجہ سے. اس لیے ما فی ہن لایا گیا، نہ کہ من فی ہن لایا گیا. سورہ مائدہ یہ یہاں پر ختم ہو چکی ہے. جلالین سے بھی اس کا سبق، اور اسی طرح جو ہے اس کا سبق دوسری کتاب بیضاوی شریف سے بھی ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اگلا